میری اپنی کہانی میں کئی ایسے مومنٹس ہیں جس میں میں بڑے مشکل وقت سے گزرا ہوں. ہمارے لنگر خانوں نے لوگوں کو محتاج بنایا. پاکستان میں بیکاری حد سے زیادہ بڑھا. فیملی بلاگنگ پہ تنقید کرنے والے کئی ایسے صاحبان ہیں جو خود بھی فیملی بلاگنگ کر رہے ہیں. ایک بندہ گھر چلا نہیں سکتا, ملک چلانے کی بات کر رہا ہے. میں ایک ایسے حلقے میں, دوستوں کے حلقے میں ایسے مینٹورز ڈھونڈنے چاہیے جو انگلی پکڑیں, جو تھاپڑا دیں. اگر آپ ڈپریسو لوگوں میں رہتے ہیں اور گولز آپ کے بڑے ہائے ہیں تو آپ اچیو نہیں کر سکیں. ملک سے باہر جانا تو میں ینگسٹرز کو ضرور کہتا کہ اگر آپ کو ایجوکیشن کے لیے باہر جانا پڑے تو ضرور جائیں. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں بہت سے فالٹ ہیں. ہم لوگ جس طریقے سے امتحان لیتے ہیں اس سے رٹا چیک ہو جاتا ہے. ہماری جو ملٹیپل انٹیلیجنس ہے انسان میں وہ چیک نہیں ہوتی. میں یہ تو بعض اوقات حقائق ہی نہیں پتہ ہوتے کہ کس قیمت پہ ہماری جو افواج ہیں وہ اس ملک میں امن کو ممکن بنا رہی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسی طبیعت؟ اللہ کا بڑا شکر ہے سر. تو بہت بہت شکریہ آپ نے اس ناچیز کو وقت دیا. آپ کی جناب والا آپ کا شکریہ بھی اور آپ کو لاہور میں ویلکم بھی. سر تھینک یو. سر سب سے پہلا سوال, میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں کہ جو لوگ کہتے تھے آج وہ ماشاء اللہ کامیاب ہیں بہت سی فیلڈز میں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ڈپریشن کے ٹائم سے تو ہم شاہ صاحب کو سنا کرتے تھے اور آج ہماری ترقی میں اور بہتری میں شاہ صاحب کے ان ویڈیوز کا بڑا کمال ہے, ان اسپیچز کا بڑا کمال ہے. آپ کو کب لگا کہ آپ کی زندگی میں وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کے سمجھنے کی کیا تھا کہ جب آپ نے سمجھا کہ میں لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں کہ بھائی ڈپریشن سے نکل کے آپ کامیاب زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اشرف بھائی, یہ جو اللہ نے میرے سے کام لیا, میں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میرے کانٹینٹ, میری ویڈیوز, میری رائٹنگ سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. میری اپنی کہانی میں کئی ایسے مومنٹس ہیں جس میں میں بڑے مشکل وقت سے گزرا ہوں. اور وہ جو چیلنج ہے وہ کسی وقت میں معاشی چیلنج ہے, کسی وقت میں جذباتی چیلنج ہے, کسی وقت میں وہ کوئی ڈپریشن کی فارم ہے. اور اس میں سے گزرتے اور جب بھی میں گزر رہا ہوتا تھا تو میں اللہ سے وعدہ کرتا تھا کہ یا باری تعالیٰ اگر میرا یہ وقت کٹ جاتا ہے تو جو اسٹریٹجیز میں نے اپنائی ہیں میں دوسروں کو سکھاؤں گا ضرور. میرا علم, میرا فہم, میرا مطالعہ اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کو میں اپنے تک محدود نہیں رکھوں گا, میں اس کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤں گا. اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ جو میرا ایکسپوجر ہے اس کو میں نے شیئر کرنا شروع کیا تو لوگوں کا فائدہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز, ہماری سوسائٹی میں سے بہت سی چیزیں ہم سب پہ چاہیں گے اگر آپ تھوڑا اس پہ اپنا فیڈ بیک دے سکیں. ایک چیز ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو لنگر خانے خاص طور پہ رمضان میں بھی, JDC, سیلانی, کراچی میں زیادہ تر ہے. اس کے بارے میں لاہور میں بھی بہت ہے جی. پھر بھی لاہور میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ روک کے جی افطار کے ڈبے عین وقت پہ بانٹ رہے ہیں. اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے بھائی کون کون ہے آ کے وہاں پہ کھا رہے ہیں, وہیں سو رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے اور اس میں سے کچھ وارداتیں بھی ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا, اس میں دیکھیے جو ہے دین میں بھوکے کو کھانا کھلانا اس کا تو کوئی شک نہیں ہے, یہ بڑا ثواب اور اجر ہے. لیکن دین کا یہ پہلو کہ اس میں امپاور کرنا, دوسروں کو اس قابل کرنا کہ وہ اس قابل ہوں خود کما سکیں, ان کی محتاجی دور ہو. ہمارے لنگر خانوں نے لوگوں کو محتاج بنایا. ہمارے ہاں لنگر خانوں نے اور ہمارے ہاں جو مدد کی جاتی ہے اس نے لوگوں کو ہینڈی کیپ کر دیا. وہ ایفرٹ کرنے کی بجائے انہیں پتہ ہے کہ کوشش کریں نہ کریں ہمیں تو لنگر مل جانا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے شاید کرنے والوں کی نیت بہت اچھی ہے, لیکن اس کا ایک براڈر اگر دیکھا جائے, جو اس سے کہہ لیجئے نتیجہ دیکھا جائے, اگر پاکستان میں بیکاری حد سے زیادہ بڑھا. چند دن پہلے ایک ویڈیو تھی بڑی وائرل ہوئی سید مزمل کی, جس میں مزمل نے بتایا تقریباً 4.25 کروڑ تو بیکاری ہیں پاکستان میں. آپ سعودی عرب میں دیکھیے وہ ہمارے پہ کبھی پابندیاں لگاتے ہیں اور وہاں پر کتنے بیکاری پکڑے جاتے ہیں مکہ مدینہ میں. پھر آپ دیکھیے دبئی نے ہم پہ بین لگایا ہوا ہے کیونکہ بیکاری جاتے تھے. کئی ملکوں میں دیکھا گیا ہمارے بیکاری نظر آتے ہیں. تو اسٹیٹ جہاں پر ہیلپ لیتی ہے ورلڈ کی آرگنائزیشن سے اور ملکوں سے کہہ لیجیے وہ فنڈ لے لیتی ہے اور سم ٹائم بڑا سود ہمیں ادا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت, وہی حالت عوام کی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو جس سے لوگوں میں مچھلی پکڑنے کی بجائے پکی پکائی چیز اور پکڑ کے مچھلی کھلانا ایک محتاجی کا مزاج آ رہا ہے, میں اس کے خلاف ہوں. اچھا, ایک اور چیز, فیملی ولاگنگ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا نام لیا جاتا ہے, ان پہ تنقید کی جاتی ہے. آپ کی نظر میں کیا مثبت چیز ہے یا واقعی میں منفی ہے؟ سب سے زیادہ فنی چیز اس میں بتاؤں کہ فیملی ولاگنگ پہ تنقید کرنے والے کئی ایسے صاحبان ہیں جو خود بھی فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں. میں پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی فیملی کو تو کبھی میں پریفر نہیں کرتا. میرا کام ہے سکھانا پڑھانا, جو بھی میرا جرنی ہے.
تو میں تو فیملی ولاگنگ کے حق میں نہیں، کیونکہ اس سے ایک بے انتہا قسم کی کہہ لیجئے ایک محرومی کا احساس، اور بعض اوقات جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں لوگ کرنے لگ پڑتے ہیں، اور اس کا بڑا برا امپیکٹ سوسائٹی پہ ہمیں دکھ رہا ہے. تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. جی اچھا، آپ اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں، کروڑوں لوگ آپ کو سنتے ہیں، سیاست میں کب آ رہے ہیں آپ؟ کب ہم سنیں گے گلشن راویز کے حلقے سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، میرا انسان نا تجربے کر رہا ہوتا ہے اور بننے کے پروسیس میں ہوتا ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہوتا، انسان غلطیوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے ابھی تک میں جو سمجھا اور جانا ہے اپنے آپ کو کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک معلم ہوں، اور میں ایک اوپینین لیڈر ہوں. میں سکھا سکتا ہوں، اوپینین دے سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، شعور دے سکتا ہوں. تو یہ رول جو ہے وہ سیاست سے مجھے بڑا لگتا ہے، نظریہ دینے کا، سوچ دینے کا رول جو ہے، امپاور کرنے کا، سکسیس سٹوریز بڑھانے کا. اور ابھی بھی الحمدللہ فزیکلی 1000 کے قریب ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو میری فاؤنڈیشن سے ریگولر اٹیچ، یہ 1 ایئر کے لیے آتے ہیں. ہم ان کو فنڈ بھی کرتے ہیں، ان کی گرومنگ بھی کرتے ہیں، اور 1 سال بعد یہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں. اور اوور آل سوسائٹی میں کتنی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہر مہینے کا کیلنڈر وہ پبلک ہوتا ہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ میرا جو مؤثر ہونا ہے وہ تدریس، وہ لکھنا پڑھنا بولنا، اس میں زیادہ ہے بنسبت سیاست کے. باقی اللہ کو جو منظور ہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بعض اوقات سیلف ایکچولائزیشن کا جرنی وقت کے ساتھ بندے نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے، میرے رب کا پلان ہو سکتا ہے کچھ. میرا پلان جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا. جی سر، ہر شخص اے آئی کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، نئی جنریشن تو ڈیفینیٹلی جا ہی رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں فارمرز یا ایون فوج میں بھرتی کے لیے بھی آپ کو یوتھ نہیں ملے گی؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں جو ایک پروڈکشنز کی جا رہی ہیں، جو ٹرینڈز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے دنیا کے بڑے کام جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں. مثال لیجیے گا، وار جو ہے، 5th جنریشن وار کا کسی کو کانسیپٹ نہیں تھا. آج 5th جنریشن وار سے بچہ جانتا ہے، بلکہ ہم متاثرین ہیں 5th جنریشن وار سے. تو دنیا میں کچھ پروفیشن ختم ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کی اہمیت جو ہے اس سے کوئی انکار کرنے لگ پڑے. انسان اپ گریڈ ہوتا ہے، وقت کی جو جدید سکلز آتی ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو وہ نتھی کرتا ہے، جوڑتا ہے. تو میرا خیال ہے اے آئی کے آنے سے یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے ہوں گے. کبھی انڈسٹری نہیں تھی، تب انسان کام کر رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ انڈسٹری آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن انڈسٹری کے ساتھ بھی انسانوں نے مل کے کام ہی کیا. اے آئی آئی ہے تو اے آئی کو سیکھیں گے لوگ، اور ایک بڑی دنیا میں فورس ایسی پیدا ہوگی جو اے آئی کے ذریعے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. اچھا، یوتھ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کنسسٹنسی بڑی لیک کرتی ہے. یوتھ کیا، یعنی کہ مڈل ایج کے لوگ بھی جو ہیں، جو کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں، کنسسٹنٹ رہنے کے لیے کیا کریں؟ موٹیویٹ رکھنے کے لیے خود کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو کلیئرٹی آف گولز ہے جی. ہمیں جو کرنا ہے اشرف بھائی وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کیوں کرنا ہے اور اس کے پیچھے وائی کیا ہے، ریزن کیا ہے. نمبر 2 جو ہے نا جی، وہ ہمیں ایک ایسے حلقے میں، دوستوں کے حلقے میں ایسے مینٹورز ڈھونڈنے چاہیے جو انگلی پکڑیں، جو تھاپڑا دیں. وہ چند دن پہلے کہیں ہمارے دوستوں نے اس پہ بات چیت کی، میں بڑے عرصے سے اس پہ میں بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے کچھ نیورونز جو ہیں وہ ریفلیکشن کے ہوتے ہیں، وہ مرر نیورون ہوتے ہیں. جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں اس کا اثر ہم پہ پڑتا ہے، جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں اس جگہ کا اثر پڑتا ہے. تو اگر آپ ڈپریسو لوگوں میں رہتے ہیں اور گولز آپ کے بڑے ہائے ہیں تو آپ اچیو نہیں کر سکیں گے. آپ موٹیویٹڈ لوگوں میں رہتے ہیں، پازیٹیو لوگوں میں رہتے ہیں، اور جو فل آف انرجی ان میں رہتے ہیں، تو پھر آپ زیادہ اچیو کرتے ہیں. اچھا، ہماری یوتھ میں ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہر شخص باہر جانا چاہتا ہے. ابھی آپ کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھا، کچھ ریسنٹ ویڈیوز میں، کہ جی آپ باہر بھی جائیں گے تو وہاں بھی مسائل کا پیکج ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی لیا میں بیٹھا شخص یا نواب شاہ میں بیٹھا شخص، اس کی وہ ریچ یا وہ ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے جو کراچی یا لاہور کا ہے یا ایل اے یا نیو یارک میں بیٹھا ہوا؟ سب برابر تو نہیں ہو؟ نہیں، برابر تو نہیں ہو سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کچھ ڈسکریج نہیں کرتا کہ باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کچھ پرو اینڈ کچھ کونز نہیں ہے. پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہر جگہ موجود ہیں. تو ہمیں پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جہاں موجود ہیں اس جگہ پہ رہتے ہوئے جو پوٹینشیل ہے ہمارا اور اس جگہ کا، اس کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنی بیسٹ پرفارمنس دینی چاہیے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہجرت جو ہے وہ ویسے بھی سنت ہے. ہمیں بعض اوقات شہر بدل کے بڑا کچھ مل جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی کہ دانا پانی جو ہے وہ کسی بڑے شہر میں لکھا ہوا ہے، یا اگر جگہ بدلیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، یا کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پر ہمارا استعمال زیادہ ہے، ہماری ضرورت زیادہ ہے، یا ہم زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ملک سے باہر جانا تو میں ینگسٹرز کو ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایجوکیشن کے لیے باہر جانا پڑے تو ضرور جائیں. میں خود بھی ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ، اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم ہیں. آفیشیلی میں نے کچھ وزٹس کیے ہیں اور ان کے
ہائر آفیشلس کو میں یہاں پر لے کر آیا ہوں پاکستان میں, اور یہاں سے بڑا بچہ پاکستان سے باہر ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے. اس سال ہم پراپر ایک کمپین کر رہے ہیں کہ بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں جائیں, بالخصوص نرسنگ کا اور ہیلتھ جو ہے ہیومن ریسورس ہیلتھ سے جڑی, اس کا بڑا اسکوپ ہے. تو ہمیں اس طرح کی اپرچونیٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے اس کی ایک پرائس ہے, وہ پے کیے بغیر اشر بھائی ہم کام نہیں کر سکتے. اچھا, اسکولنگ سسٹم سے کتنے مطمئن ہیں پاکستان کے؟ بہت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, سوری آپ کی بات پلیز آپ اس پہ کنٹینیو کیجیے گا. میں سنتا ہوں کہ اچھی فیسوں والے بچے بھی جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم لوگ لاکھ 2 لاکھ ہمارے باپ فیس دے رہا تھا, لیکن اب جب یہاں پر آئے ہیں امریکہ میں, کینیڈا میں, UK میں, کہیں بھی, کہ یار ہمارے ساتھ تو مذاق ہو رہا تھا پاکستان کے اسکولس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں ایجوکیشن بھی ایک تبدیلی کے پروسیس سے گزر رہی ہے. ہم تھوڑا پیچھے ہیں, دنیا ذرا آگے, اور دنیا میں ایجوکیشن کو مانا جا رہا ہے یہ تربیت ہے, یہ گرومنگ ہے آپ کی, اور یہ کچھ آپ کے اندر جو پوٹینشیلز پائے جاتے ہیں, لائک جیسے تجسس پایا جاتا ہے. تجسس کی ماڈرن فارم ہے لرننگ ایٹیچیوڈ, تو اس کو پالش کرنا. آپ میں فطرت کی طرف سے کہہ لیجئے ایک ایتھکس اینڈ مورلز پائے جاتے ہیں, ضمیر آپ کے اندر موجود ہے, اس کو پالش کرنا, کسی بہتر فارم میں لانا, پھر آپ کو سکلز دے کے آج کے زمانے کے مطابق سکلز دے کے ریلیونٹ بنانا کہ ہم آج کے جدید تقاضوں کے مطابق ہوں. ممکن ہے آج سے 10-20 سال پہلے میس کام پڑھنے والا اگر وہ ڈیجیٹل کی طرف نہیں آیا تو وہ ریلیونٹ نہیں ہے. اگر کوئی لکھنے والا آج ماڈرن کاپی رائٹنگ سکلز اس نے نہیں, بلاگنگ کی سکل نہیں, اور وہ ابھی اخبار کی خبر بنانے کی کوشش کر رہا ہے, تو دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل چکی ہے, اسے جدید ہونا ہے. پڑھانے والے انہیں یوٹیوب چینلز بنانے چاہیے, انہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ آنا چاہیے. آج لکھی ہوئی بات, کہی ہوئی بات دنیا کے کس کونے میں پہنچ جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر ینگسٹرز کو یہ کہیں کہ جو ورلڈ اکنامک فورم کی سکلز مانگی جا رہی ہیں اس پہ کام کریں, جو جدید سکلز ہیں اس پہ کام کریں, اور ماڈرن سکلز پہ کام کر کے خود کو ریلیونٹ بنائیں, تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو آپ کامیاب ہیں. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں بہت سے فالٹ ہیں, اور ایک بڑا فالٹ ایگزامینیشن کا ہے. ہم لوگ جس طریقے سے امتحان لیتے ہیں اس سے رٹا چیک ہو جاتا ہے, ایک ادھی صلاحیت چیک ہوتی ہے. ہماری جو ملٹیپل انٹیلیجنس ہے, انسان میں بہت سی انٹیلیجنس ذہانتیں پائی جاتی ہیں, وہ چیک نہیں ہوتی. یعنی کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی اسٹڈیز ابھی انسان کو آؤٹر ورلڈ کے لیے ریلیونٹ کر دیتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم ینگسٹرز میں, بچوں میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں ریلیونٹ نہیں بنایا جاتا, اس پہ بڑی گنجائش ہے کام کرنے کی. اچھا, ڈپریشن جس پہ آپ بہت بات بھی کرتے ہیں, غربت ایک وجہ ہے ڈپریشن؟ وجہ ہے جی, وہ معاشی جو ہے نا جی تنگی, وہ انسان کو پریشان کرتی ہے. ایک غریب آدمی روشن خیال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے, لیکن پھر اس کو بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, اس کو راضی رہنا بڑھانا پڑتا, صبر بڑھانا پڑتا ہے. بہت سی ایسی چیزوں جن کے ساتھ اسے زندگی بتانی ہے اس کو قبول کرنی پڑتی ہیں, تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا, پاکستان کے مستقبل میں اگلے 10 سال میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہتری ہے تو سیاسی ہے یا عسکری ہے؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ ایز اے نیشن بھی ہم ایک ٹرانزیشن میں ہیں. میں ٹرانزیشن کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, یہ فرد واحد, انفرادی اور اجتماعی دونوں کے ساتھ جڑتا ہے. اور ٹرانزیشن میں آپ جانتے ہیں ایک کھلبلی ہوتی ہے, ہلچل ہوتی ہے. یعنی آپ ٹرانزٹ کر رہے ہیں, فرض کریں دبئی ایئرپورٹ سے, اور یہاں سے آپ نے لنڈن جانا ہے, کنیکٹنگ فلائٹ لی ہے, تو آپ بھاگے جا رہے ہوں گے کہ یہ اگلی فلائٹ میں نے پکڑنی ہے, اور ہر طرف آپ کو نفسا نفسی لگے گی, اور آپ کو ہوگا میرا بیگ پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا, اور میری فلائٹ چھوٹ نہ جائے. ایک ایسی کیفیت آپ کی ہوتی ہے. ٹرانزیشن کی حالت میں چیزوں نے بہتری کی طرف جانا ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم اسٹیبل ہوں گے, اور ہم پولیٹیکلی اسٹیبل ہوں گے, اور ایک جو شعور آیا تو جمہوری بینر کے تلے, یا مجھے لگتا ہے کہ جمہوری بینر کے تلے ہم چلے جائیں گے, کیونکہ یہ جو حالات اور واقعات ہیں یہ مجبوری کے تحت ہیں, اس میں اور کوئی سولوشن نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے, میں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں بول رہا یا خلاف یا کسی کے نہیں بول رہا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت آپ جیسے آپ مثال لیجیے, لائٹ نہیں آ رہی باہر سے, بجلی نہیں آ رہی, تو آپ جنریٹر پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ ٹیمپرری جاتے ہیں آپ. تو یہ جو سولوشنز ہیں یہ پرماننٹ سولوشنز نہیں ہیں, یہ اگلے چند سالوں میں میرا خیال ہے بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا, ہمارے یہاں فورسز کے خلاف آج کل زہر اگلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اور اس میں یوتھ ہو رہی, پھر اس پہ پیکا لا آ رہا ہے, پھر اس پہ پکڑ ہو رہی ہے, تو پھر اس پہ اعتراض بھی ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہارڈ اسٹیٹ جو کہا ہے چیف صاحب نے اس طرف جانا چاہیے, اور جو لوگ اس طرح لتاڑتے ہیں, چاہے ہمارے اعلیٰ عہدے پر ہوں, وزیر اعلیٰ ہوں, وزیر اعظم ہوں یا چیف ہوں, ان کی مختلف ویڈیوز بنا کے جو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, وہ صحیح ہے, وہ جمہوری عمل ہونے دینا چاہیے یا ان کو روکنا چاہیے؟ دیکھیں, یا پیکا لا اس پہ اپلائی ہونا چاہیے, اس کی حمایت؟ دیکھیں اصل میں نا, دیکھیں دو باتیں ہیں جی بڑی امپورٹنٹ. افواج پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس سے انکار ہی نہیں, اور جتنی شہادتیں پیش کر چکی ہیں, میں آپ کو ایک بڑی آج آنکھوں دیکھا ایک حال بتا رہا ہوں.
بہت پہلے میں اسکول آف انفینٹری میں ایک دفعہ لیکچر دینے گیا جی, یہ بات 8 سال پہلے کی. تو وہاں پر جو کمانڈنٹ تھے, وہ کمانڈنٹ نے مجھے وہ بورڈ دکھایا جو ڈیجیٹل بورڈ تھا, ڈیجیٹل, ہاتھ سے چاک سے لکھا ہوا بورڈ نہیں تھا, ڈیجیٹل بورڈ تھا جس پہ شہداء کی تعداد لکھی ہوئی تھی. اور وہ کہنے لگے کہ ہر دن یہ تعداد بڑھتی ہے. تو ہمیں تو بعض اوقات حقائق ہی نہیں پتہ ہوتے کہ کس قیمت پہ, کس قیمت کو ادا کر کے ہماری جو افواج ہیں وہ اس ملک میں امن کو ممکن بنا رہی ہیں. اور سوچئے اتنی فائٹ کرنے کے بعد یہ شہروں میں امن قائم ہے, نہیں تو اگر دہشت گردی کی یہ جو لیئر آئی یہ بڑی خوفناک ہے. اچھا رہ گیا کہ آپ کے اختلاف اور آپ کے اعتراض ہیں, وہ آپ کے ذاتی اختلاف, آپ کی رائے ہو سکتی ہے, اور اس میں بعض اوقات باہر کی بڑی فورسز, نیگیٹو فورسز, وہ اپنا بڑا نیگیٹو رول پلے کرتی ہیں. وہ ہمارے بھی بے شمار جو ینگسٹرز ہیں اوپینین دینے والے, آپ نے لتاڑنے والے کہا, ان کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ بھی ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. بعض اوقات کسی کی تحقیق مکمل نہیں ہوتی. بعض اوقات آپ جب ایک بات دیکھیے نا, ایک بندہ گھر چلا نہیں سکتا, ملک چلانے کی بات کر رہا ہے, تو بعض اوقات ایک بڑے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا دماغ نہیں چاہیے. یہ دانستہ عمل ہے, مجھے لگتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. دانستہ نہیں ہوتا. دانستہ تو وہ کر سکتا ہے جو فنڈ کر رہا ہے, دانستہ وہ کر سکتا ہے جس کا کوئی ایسے عزائم ہے. لیکن بڑی دنیا, بڑے ینگسٹرز ایسے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا, یا ادھورا علم ہوتا ہے, یا لا علمی ہوتی ہے, اور وہ لا علمی کی وجہ سے اس طرح کے کام کرنے لگ پڑتے ہیں. اور اب فورسز کے امپریشن کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑا صبر, انتظار ہے جی, اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. کیونکہ دنیا میں کسی بھی ملک کے پاس اگر ویک فورس ہے تو جا کے دیکھ لیں حالت ان کی کیسی ہے. حالانکہ یہ باتیں جو ہیں وہ اس ملک کے بڑے بھی کہہ رہے ہیں اور مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, لیکن پھر میں کہوں گا بچے بھی بعض اوقات جو ہیں وہ بڑوں کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, لیکن وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ, بہت نمازی.